بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں بجٹ میں حکومت کا چھوٹے ریٹیلرز پر فکسڈ انکم ٹیکس کے نفاذ کا اعلان۔ فکسڈ انکم ٹیکس 3,000 سے لے کر 10,000 روپے ہوگا۔ بڑے ریٹیلرز اور سروسز فراہم کرنے والوں پر 50,000 روپے ٹیکس نافذ۔ فکس ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ بجلی کا بل 30,000 ماہانہ تک 3,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق 30,000 سے 50,000 تک کے ماہانہ بل والے کو 5,000 روپے فکس ٹیکس دینا ہوگا۔ 50,000 سے 1,00,000 روپے ماہانہ والے پر 10,000 روپے ماہانہ فکس ٹیکس لاگو ہوگا۔ یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ایسا کہنا ہے، ٹیکس ادائیگی کے بعد FBR پوچھ گچھ نہیں کرے گی۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر، بجٹ میں گاڑیوں پر 50,000 سے 5,00,000 ایڈوانس ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ کار ڈیلر فیڈریشن نے ٹیکس میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ آپ کو بتائیں گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے بری خبر ہے، بجٹ میں گاڑیوں پر 50,000 سے 5,00,000 ایڈوانس ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں معاذ بن شفیق سے۔ جی معاذ بتائیے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس بجٹ میں گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے ایک بہت بری خبر بھی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس 50,000 سے لے کر 5,00,000 روپے تک نافذ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملتان موٹر کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر چودھری طارق کریم موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ جو گورنمنٹ کی جانب سے ایڈوانس ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اکثر مسترد کرتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب اتنے پہلے ہی ڈالر اتنا تیز ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور گاڑیوں کی لوگوں کی رینج سے باہر نکل چکی ہیں۔ اب تو اکا دکا کو گاہک آ جائے تو آ جائے، ادروائز کاروبار بالکل نہیں ہے، اور فکس ٹیکس کو تو ہم اکثر مسترد کرتے ہیں، کیوں اس سے ہمارے بزنس میں اور زیادہ پرابلمز آئیں گی۔ سیکنڈ پہ ہمارے دوسرا ایشو ہے بایو میٹرک کا، وہ عرصہ 5-6 مہینے سے لٹکا ہوا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں تقریباً 15 سے 16,000 گاڑیاں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوئی، جو پنجاب ریونیو بھی کم ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں اس کا ٹائم دیں اور اس نظام کو سادہ طریقے پہ نافذ کیا جائے۔ ہاں جی، بالکل یہی کہا جا رہا ہے صدر ملتان موٹر کار ڈیلر ایسوسی ایشن چودھری طارق کریم کی جانب سے بھی، کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو 50,000 سے لے کر 5,00,000 روپے تک ایڈوانس ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اسے نہ صرف گاہک متاثر ہوں گے۔ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ معاذ بن شفیق، شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ وفاقی حکومت کا بجٹ پیش، تحریک انصاف کی بجٹ پر تنقید۔ سابق صوبائی وزیر توانائی اختر ملک کی روحی سے گفتگو۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے، عوام کو ریلیف دینے کے تمام وعدے ہوا ہو گئے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جنید انور سے۔ جی جنید، بتائیے۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کر دیا گیا، جس پر جو مسلم لیگ نون جو ہے اس کو غریب عوام اور غریب دوست بجٹ قرار دے رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ اس وقت سابق صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک ہمارے ساتھ موجود، سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا جو بجٹ ہے اس میں کسی حد تک تو تنخواہوں میں بھی اضافہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیکس کے اندر جو ہے پرائے میں لوگوں کو لانے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ ان کا نعرہ میں 30-40 سال سے سن رہا ہوں، یہ جب سے حکومت میں آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں اور یہی کرتے رہے ہیں۔ ایکچولی جو مین بجٹ کی فگر ہے، آپ دیکھیں کہ 70 سے 75 ارب ڈالر کے قریب آپ کی امپورٹس ہیں، اور 30 ارب ڈالر ان کا ٹارگٹ ہے، 30 سے 35 ارب کا کہ ہم ایکسپورٹس کریں گے۔ جب ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا 40 ارب ڈالر ہوگا تو اس میں آپ کیسے لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور یہ فیکٹس اور فگر کے مطابق نہیں ہے بجٹ، یہ کیموفلیج کیے گئے فگر۔ 20 ارب ڈالر آپ کے پڑے تھے، ان میں سے کم ہوتے ہوتے آپ کے 9 ارب ڈالر پہ چلے گئے۔ آپ کے بجلی کی پرائسز آپ دیکھ لیں، کوئی چیز ان کی کوئی تال میل نہیں ملتا سوائے ان کی کل کارروائی کی، اور ایسا بجٹ پوری دنیا میں کنڈیم کیا جاتا ہے جہاں پہ اپوزیشن نہ ہو، اپوزیشن کے تقاریر نہ ہو، اپوزیشن ان کو جب تک پوائنٹ آؤٹ نہ کرے کہ اس میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں۔ یہ صرف اور صرف گورکھ دھندا کرتے ہوئے ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے، اور ملک اور قوم کے لیے یہ جس تباہی کی طرف یہ لے کر گئے ہیں، آج کسی عام آدمی کو پوچھ لیں کہ ان کی جو حالات زندگی ہیں وہ کیسے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کی جانب سے بجٹ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، اور بجٹ پر تنقید کی جا رہی ہے۔ جنید انور، شکریہ، آپ آگاہ کرے تھے۔
اینٹی کرپشن پنجاب انیکشن پی ٹی آئی دور کے منصوبوں میں مبینہ بے-ضابطگیوں کی تحقیقات، آئندہ چند روز میں بڑی گرفتاریاں متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق 3.5 سال کے عرصے میں ترقیاتی منصوبوں پر تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ہیلتھ انشورنس پروگرام، احساس پروگرام منصوبوں کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مظہر خان سے۔ جی مظہر۔ جی بالکل، اینٹی کرپشن پنجاب نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے اعلیٰ سطحی، جس میں ڈائریکٹر جو ہیں ویجیلنس وہ بھی شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جو ٹیکنیکل ہیں پنجاب کے اینٹی کرپشن کے وہ بھی شامل ہیں، اور یہ تمام جو بڑے منصوبے ہیں پی ٹی آئی دور کے اس کی باقاعدہ جانچ پڑتال شروع کر دی گئی ہے۔ اور اس میں خاص طور پر جو مختلف پروگرام تھے جس میں لنگر خانے تھے، پناہ گاہیں تھیں، احساس پروگرام تھا، ہیلتھ انشورنس تھی، اور اس میں ایک اور خاص بات جو ہے وہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے سردار عثمان گزار، ان کے دور میں جو ترقیاتی کام ہوئے سوزنو شریف کے اندر، ان کی بھی چھان بین شروع کی گئی ہے۔ چند روز قبل جو ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ہے رانا عبدالجبار۔ مظہر خان شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پی پی 217 کا ضمنی الیکشن اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آمد، شاہ محمود قریشی کی سلیم اختر خان سے تل کلامی، غلط کام نہیں کروں گا، آرشپ چھوڑ دوں گا، ایسا کہنا تھا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کا، جبکہ سلیم اختر خان کا کہنا ہے زین قریشی کے خلاف چھوٹے موٹے اعتراضات ہیں۔ زین قریشی کی جانب سے سلمان نعیم پر جو اعتراضات لگائے گئے وہ ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں۔ سلمان نعیم نے فلور کراسنگ کی جس کی سزا وہ بھگت چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سلمان نعیم کے کاغذات منظور کیے جا چکے ہیں۔ آپ نے ہماری بات سنے بغیر سلمان نعیم کے کاغذات کیسے منظور کر لیے؟ شاہ محمود قریشی کا سوال۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، پی پی 217 کا ضمنی الیکشن اسکروٹنی کا عمل جاری۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آمد، شاہ محمود قریشی کی سلیم اختر خان سے تل کلامی۔ سلیم اختر خان کا کہنا تھا غلط کام نہیں کروں گا، آرشپ چھوڑ دوں گا۔ ڈی جی خان میں عوام میں بلا تعطل آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ خلیل الرحمان لغاری کا کہنا ہے ضلع بھر میں سستے آٹے کے 12,000 تھیلے روزانہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں رضا ملک سے۔ جی رضا بتائیے۔ جی بالکل، فلور ملز کی ہڑتال کے ختم ہونے سے جو آٹے کی سپلائی ہے وہ دوبارہ بحال ہو چکی ہے بازاروں میں۔ ایک جو خلا ہے اس کی وجہ سے اب تاحال اس خلا کو پر کرنے کے حوالے سے جو کوٹا ہے اس کو بڑھایا بھی گیا ہے، اور سستا آٹا جو ہے بازاروں میں اس کی فراہمی کے اقدامات جو کیے جا رہے ہیں، اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ دیہی آبادیوں تک بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فلور ملز ایسوسی ایشن کے نمائندے۔ جی لغاری صاحب، کتنے تھیلے جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان سے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور کتنا اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کچھ دن تو ہماری 3 دن پہلے اسٹرائک چلتی رہی، الحمدللہ گورنمنٹ کے کامیاب مذاکرات کے بعد ہماری جو سپلائی ہے دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ تو ہمارا 12,000 تھیلا تقریباً ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان میں سپلائی ہوتا ہے، تو وہ اب انشاءاللہ وافر مقدار میں ہے۔ میرے خیال میں اب لوگوں کو کم سے کم 980 روپے 20 کلو گرام کے حساب سے اور 490 روپے 10 کلو گرام سے حساب سے وافر مقدار میں موجود ہے۔ اچھا جی، جو نجی گندم ہے اس کا تو اس وقت مارکیٹ میں ریٹ 2700-2800 فی من تک پہنچ گیا ہے۔ جی، جو پرائیویٹ گندم ہے اس کی ہم جو ہے نا جو پرچیز کرتے ہیں وہ ہم گرے کلر کا جو ہے نا 15 کلو کا تھیلا بھرتے ہیں، تو وہ اس کا اس گورنمنٹ کے ریٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کوئی اگر پسند سے اگر وہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ رضا ملک شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ میاوالی میں بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر عوام الناس کو سستے آٹے کی فراہمی جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر بتائیے۔ جی بالکل، تحصیل پیپلا میں وافر مقدار میں شہریوں کو آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر تحصیل پیپلا ڈاکٹر رضوان اشرف صاحب، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے پوائنٹ ہیں جہاں پہ آٹا جا رہا ہے اور اس کے ریٹ کے حوالے سے بتائیے گا، اور سر یہ کیسے ممکن ہو پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ آف پنجاب وزیر اعلیٰ صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق عوام کو سستی اور معیاری چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کمر کس لی ہے، اور اس کے اندر ہم نے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سبسڈائز ریٹ پہ آٹا جو ہے وہ تقریباً 20 ہمارے پوائنٹس ہیں، سیل پوائنٹس، جن کے اوپر سبسڈائز ریٹ پہ آٹا پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ 10 کلو کا جو ہے وہ تھیلا اس پہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کو انشور کیا جا رہا ہے کہ اس کا وزن بھی پورا ہو اور اس کی کوالٹی بھی پوری ہو۔ گرین کلر کا یہ بیگ ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کی سموتھ سیل جاری ہے، ہمیں کوئی الحمدللہ شکایات موصول نہیں ہو رہی۔ اچھا سر، ایک چھوٹا سا سوال ہے
کہ جس طرح حکومت نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، آٹے کا بحران بھی پیدا ہو سکتا تھا، کیا سر یہ چکیوں کو بھی گندم فوڈ سینٹر فراہم کر رہا ہے کہ لوگوں کو وہ بھی وافر مقدار میں وہاں سے ایزیلی مل سکے؟ جی ادھر سے بھی آٹا جو ہے چکیوں کو بھی، چکیوں کی ایک ایسوسیشن ہے، اس کے تحت ان کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، ان کے بھی اسپیشل کوٹا جات بنائے جاتے ہیں، اور جو ان کے پاس گندم آتی ہے وہ محکمہ فوڈ جو ہے اس کے علم میں ہوتی ہے، محکمہ فوڈ کے علم میں آتی ہے۔ اختر مجاز شکریہ، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر اشیاء خورنوش کے نرخ مقرر، مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے آلو 46 روپے اور پرانا آلو 34 روپے فی کلو مقرر، لہسن دیسی 188 روپے کلو، لہسن ہرنائی 182 روپے کلو مقرر، ادرک تھائی 176 روپے کلو، ٹینڈا 110، بینگن 62 روپے کلو مقرر، کریلا 74 اور کریلا فارمی 48 روپے فی کلو مقرر۔ ملتان میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا، لوڈ شیڈنگ کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ابراہیم خان سے مزید جانتے ہیں۔ جی ابراہیم بتائیے کیا کہنا ہے شہریوں کا؟ جی بالکل، شہر ملتان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو کہ غیر اعلانیہ ہے۔ اوور آل بات کریں تو اوور آل پورے شہر میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ بات کرتے ہیں اسی پر شہریوں سے، کیا کہیں گے سر؟ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ لوڈ شیڈنگ غیر اعلانیہ ہو گئی ہے، ایک جانب قیمت بڑھتی جا رہی ہے فی یونٹ کی، دوسری جانب لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ پہلے جو لائٹ تھی عمران خان کے دور میں کبھی ضرورت بھی نہیں پڑتی جانے کی، اب یہ ہر گھنٹے بعد آ رہی ہے، ہر گھنٹے بعد جا رہی ہے۔ یہ بالکل اچھے معاہدے عمران خان کر رہا تھا، روس سے تیل وغیرہ کے لیے اس نے کوشش کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب یہ حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے کہ اپنے بارے میں کہ آگے حکومت آپ کیسے چلائیں گے جب یہ حال آپ کر رہے ہیں۔ بندے کا جینا حرام کر رکھا ہے آپ نے، نہ کاروبار ہو سکتا ہے، نہ بندہ کہیں جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، ہر گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے۔ بھائی جان آپ بتائیں، یہاں دکان پر بیٹھتے ہیں، دکان میں کتنے ٹائم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اس کا کیا اثر آتا ہے؟ کاروبار پہلے سے موجود نہیں ہے، ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ جا رہی ہے، کسٹمر بھی بڑا اعتراض کرتا ہے، حبس ہوتی ہے، پہلے سے کاروبار نہیں ہے، آگے سے لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بجلی بہت مہنگی ہے، تو ہماری حکومت سے التماس یہی ہے کہ خدا کے لیے لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں، لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے۔ ابراہیم خان شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منشن آباد میں بھی بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے شیخ غلام مصطفیٰ ندیم سے بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منشن آباد میں لوڈ شیڈنگ تھمنے کا نام ہی لے رہی اور حکومتی احکامات کے باوجود بھی یہاں پر گھنٹے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند کی جا رہی ہے۔ اس وقت تاجر برادری بھی شدید اضطراب کا شکار ہے۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری منشن آباد انجمن تاجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ اچھا سر جی، تاجر برادری کس حد تک لوڈ شیڈنگ کے باعث متاثر ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ جی ایک تو آغاز بڑے سخت ہے مہنگائی کی وجہ سے، اوپر سے روڈ شیڈنگ شدید ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے احکامات کو منشن آباد کے وابڈہ والوں نے مسترد کیا ہوا ہے اور آج 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ لائٹ جا رہی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ فوری طور پر نوٹس لیا جائے تاکہ کاروباری حضرات کو جو مشکلات درپیش ہے ان کا ازالہ ہو سکے۔ جی بالکل، انجمن تاجران کے شیخ غلام مصطفیٰ ندیم شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کوہ سلیمان میں پانی کی قلت کا خاتمہ نہ ہو سکا، پولیٹیکل اسسٹنٹ اکرام ملک کی روہی سے گفتگو، ان کا کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں رضا ملک سے۔ جی رضا۔ بالکل خشک سالی کا سامنا ہے کوہ سلیمان میں، اور اب اللہ کی رحمت برسی ہے، گزشتہ روز ہونے والی بارش سے صورتحال قدر بہتر ہوئی، لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ درغازی خان اور پولیٹیکل اسسٹنٹ کی طرف سے کوہ سلیمان کے اطراف میں جو ہے کوہ سلیمان پہ بسنے والے لوگوں کو ان کے لیے اور ان کے مویشیوں کے لیے، لائف سٹاک کے لیے جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ سر بارش ہوئی لیکن اب کیا صورتحال ہے اور پانی کی فراہمی کے لیے کتنے مزید بور جو ہیں وہ کرائے گئے ہیں اور اس کا مستقل حل جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ اس کے اندر اس طرح سے کہ بارش بالکل ہوئی ہے لیکن یہ بارش ناکافی ہے جی، اس کا انالیسس کیا گیا ہے، اس کو ٹوٹل ریسرچ کی گئی ہے کہ کتنی بارش ہوئی ہے، اس کے حساب سے ناکافی بارش ہوئی ہے۔ ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ پاک باران رحمت لے کے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے کہ جتنا بھی پورا کوہ سلیمان جو ہے اس کے اندر پانی واٹر باؤزز کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، جو کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ بارش بہتر ہو جی، ادھر زیادہ تعداد میں کوئی بڑی کوانٹٹی میں کوئی بارش ہو، اللہ پاک کو رحم فرمائے اس کے اندر۔ اور اس کے بعد یہ کہ جتنے
جتنے بورڈز آلریڈی لگے ہوئے ہیں اس کو مزید ڈبل کرنے کی ضرورت ہے. علاقہ بہت بڑا ہے جی, 18 لاکھ ایکڑ پہ یہ محیط علاقہ ہے کوہ سلیمان کا, تو اس کے اندر جتنے بھی میکسیمم بور کی جائیں وہ کام ہے آبادی کے لحاظ سے. اور دوسرا آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا جو بلوچ کلچر ہے اس کے اندر بہت اکٹھے یہ نہیں رہتے, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. لیکن ہر شہری کو پورے کوہ سلیمان کے اندر پانی پہنچانا سرکار کی ذمہ داری ہے. ہر شہری کو پانی پہنچانا سرکار کی ذمہ داری ہے. رضا ملک شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. روہی کی خبر پر پنجاب حکومت کا نوٹس. روہی پر خبر نشر ہونے کے بعد گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بہاول نگر میں بیوٹیشین کی کلاس کو باقاعدہ بحال کر دیا. کیا مزید جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے. جی قاسم. روہی کی خبر پر پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے. گورنمنٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جو بیوٹیشین کی کلاس بند ہو گئی اس دوبارہ جو ہے اس کا اجرا کر دیا گیا. آج اس سلسلے میں ایک باقاعدہ تقریب منعقد ہوئی اور اس تقریب کے مہمان خصوصی ٹوئٹا کے جو ڈائریکٹر ہیں رانا عثمان صاحب, ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیے کہ رانا صاحب دوبارہ جو ہے بیوٹیشین کی کلاس کا اجرا کر دیا گیا اور تقریب بھی منعقد ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جناب سی ای او ظہیر عباس صاحب, جناب سینئر ڈائریکٹر جنرل اختر عباس بھروانہ صاحب اور جناب ڈی جی آپریشن 2 عامر عزیز صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں کی کمیونٹی کا دیرینی مطالبہ پورا کیا اور بیوٹیشین کا کورس یہاں شروع کروایا. میں ان کا تہ دل سے دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.